اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 جون 2022 تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. بجٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 2 دن بعد جو ہے بجٹ پیش ہوگا. امپورٹنٹ ترین میسیج ہے, ہر صوبائی و وفاقی ملازم تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے. آج سے کچھ دن پہلے تک جو اطلاعات تھیں آپ نے ٹی وی چینلز, میڈیا اور سب کچھ دیکھ لیا کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے ساتھ جو ہے مشروط کر دیا گیا ہے ملازمین کو ریلیف جو ہے دینا. پے اینڈ پینشن کمیشن اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ایک ذمہ داری میرے سر پہ ہے. اس کو میں یہ جو بجٹ ہے 9 جون 10 کو پیش ہونا ہے, 9 کو ہم نے پروٹیسٹ دی ہے, صرف اس تک نبھاؤں گا. بڑا واضح طور کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ملازمین کی غیر سنجیدگی. 3.5 لاکھ وفاق کا ملازم ہے بینیفیشری. ایڈ ہاک ریلیف ضم ہوتے ہیں تو 14 لاکھ وفاق کا ملازم بینیفیشری ہوگا. ایڈ ہاک ریلیف ضم ہو جاتے ہیں تو تقریباً 8 سے 9 لاکھ پنجاب کے ملازمین بینیفٹ اٹھائیں گے. ایڈ ہاک ریلیف ضم ہو جاتے ہیں تو کے پی کے 6 سے 7 لاکھ ملازمین, اور اسی طرح پاکستان بھر کے لیے تقریباً 30 سے 40 لاکھ ملازم جو ہے بینیفٹ اٹھائیں گے. ایجنڈا اس پروٹیسٹ کے حوالے سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا. ہاؤس رینٹ الاؤنس جو کہ 2008 پہ فریز ہے اور ایز پر رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس 2001 اس کے تحت ہر 3 سال کے بعد تنخواہ جو کرایہ ہے اس کے اندر 25% اضافہ ہونا ہے. بٹ ہمارا ہاؤس رینٹ جو ہے وہیں پہ فریز ہے. پیٹرول کی قیمتیں آپ نے دیکھ لی اور بالکل ملازمین اس کے ذمہ دار ہیں, عوام تو ہے ہی ہے. اگر پہلے 30 روپے کے اوپر ملازمین نے یہ آواز اٹھا دی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وفاقی ملازمین آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہم 6 تاریخ کو بھی پروٹیسٹ پہ تھے, آج 7 کو بھی کیا, اور اس سے پہلے جو وفاقی ملازمین کے ایشو تھے جس میں ہفتے کی چھٹی تھی اور وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن, یہ 2 چیزیں ہماری اسپیسیفک وفاقی ملازمین کی ہے کیونکہ صوبوں کے اندر تو اپ گریڈیشن ہو چکی ہے. آج ہفتے کی چھٹی بھی ملازمین نے اتفاق اتحاد کے ساتھ آواز اٹھائی اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. 23 تاریخ کو پروٹیسٹ ہوا, یہ سمری موو کی گئی ہمارے پروٹیسٹ کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے, اور الحمدللہ یہ چھٹی جو ہے منظور ہوئی. مگر واضح کرتا چلوں کہ ہفتے کی چھٹی اصل ایشو نہیں ہے. میں کن حالات میں آپ کے لیے لڑائی کر رہا ہوں یا کچھ ہے آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہمیشہ تصویر کا ایک رخ ہوتا ہے, دوسرا رخ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں اسکرین کو موڑتا ہوں کہ پہلے تو میں آپ کو سٹینڈ دکھا دوں اپنا. یہ سٹینڈ ہے, یہ گرما پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں نے موبائل کو رکھا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو اس وقت میں ہاسپٹل میں ہوں, میرے والد صاحب ایڈمٹ ہیں. مگر جو ایک ذمہ داری آپ ملازمین نے میرے اوپر ڈالی ہوئی ہے, میں یہاں سے ہاسپٹل سے صبح سیدھا پروٹیسٹ پہ جاتا ہوں, وہاں پہ چیزیں وائنڈ اپ کر کے میں پھر یہاں پہ موجود ہوتا ہوں. بہانے بنانے کو تو میں بنا سکتا تھا کہ میرے والد صاحب یہ بیمار ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ والدہ بھی ایڈمٹ تھی, مگر اللہ کا ایمرجنسی میں دکھایا چلے گئے. میرا اپنا بیٹا کو وائرل انفیکشن آیا, اس سے پہلے مجھے 105 بخار تھا بیٹے کو. یہ ساری چیزیں بیماریاں, اور یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. بیماریاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, مگر جو پورے سال کے بعد ایک بجٹ آنا ہے جس میں میرے گھر کا چولہا جلنا ہے, آپ کے گھر کا چولہا جلنا ہے. میرے پہ اللہ کا بہت کرم ہے, اور میں ابھی دیکھتا ہوں کہ میں تو اس ہاسپٹل میں, کیونکہ میرے بڑے بھائی پی ٹی سی ایل میں ہیں, یہ پینل پہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ایجنڈے میں ہم رکھیں گے کہ ہمارے سرکاری ملازمین کو بھی پینل دیا جائے. یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلز صحت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ دیکھ لیں, بیڈ, پنکھا لگا ہوا ہے, سامنے اے سی ہے, اے سی کے ساتھ جو ہے ٹی وی لگا ہوا ہے, ساتھ ہی اس کی اٹیچ بات ہے
کیونکہ وہ پینل پہ ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور ہم اور آپ سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا. انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ کے بعد اب ریٹرن ہی ہوگا کام، احتجاجوں کی طرف نہیں جائیں گے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم یہ جو صحت کا نظام ہے اپنے پرائیویٹ ہسپتال جو ہے، کیونکہ اسلام آباد میں پولی کلینک اور پیمز ہاسپٹل ہے اور اتنی زیادہ آبادی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہاں پہ تو آپ جاتے ہیں تو بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی. بٹ یہ بات کی چیزیں ہیں. جو مین ایشو ہے بجٹ کا، اپ گریڈیشن کے حوالے سے آج بھی میری اسپیشل سیکرٹری کے ساتھ ملاقات ہوئی. وفاق کی ایشو ہے، صوبوں کے ساتھی کہتے ہیں وفاق کی بات کرتا ہے. بھائی میرے وفاق کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی. 7 سال سے صوبے اپ گریڈیشن لے کے بیٹھے ہوئے، کتنی دفعہ اپ گریڈیشن کے لیے آئے ہیں. تو جو ہمارے اجتماعی ایشوز ہیں، ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس اور تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا، اس کے لیے ملازمین کو اسلام آباد پہنچنا ہے اور کوئی ریلیف لیتے ہیں، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو تمام ملازمین کو دیا جاتا ہے. اگر نہیں آئیں گے تو ٹی وی کی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں سالہ سال، اور یہ تماشا نہیں میں اٹھاؤں گا کہ 6 مہینے 7 مہینے میں پھر محنت کروں اور فروری کے مہینے میں جو ملازمین کے لیے سازگار دن بنتا ہے، ذرا سردیوں میں موسم ٹھیک ہوتا ہے تو نہیں، گرمی سردی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. کانٹریکٹ ڈیلی ویجز ایڈ ہاک کے جو ملازمین ہیں، اپنے اپنے سائن بورڈز لے کے آئیں. آپ لوگ، آپ کا پلیٹ فارم ہے، انتظامیہ کو پتہ چلے. پینشن کے حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ہائی لائٹ کریں گے. ڈسیبل امپلائیز کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، مزدور کی کم از کم اجرت ہم نے کہا ہے کہ 30,000 کی جائے، تبھی ممکن ہوگا جو ایک بھاری تعداد جو ہے یہاں پہ پہنچ سکے گی. ملازمین تیاری رکھیں بھرپور طریقے سے. پنجاب کے جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے ہے، کابینہ تشکیل پا چکی ہے، اور میں آج انشاءاللہ تعالی چیف سیکرٹری کے ساتھ جو ہے ملاقات کروں گا. ابھی میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہوں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو گیا ہے. یہ آپ اگر دیکھیں تو 204 کے اوپر ڈالر پہنچ چکا ہے. تو قوت خرید ہماری جو ہے متاثر ہو رہی ہے. بائنگ کیپیسٹی ہماری 120 سے بات کریں تو 12.72، تو تقریباً 60 سے 70% ڈالر نے ڈیپریشیٹ کیا ہے. تو یہ گراس کے اوپر ہمارا امپیکٹ آیا، جبکہ سیلری تو ہماری انہوں نے کیا بڑھائی ہے پچھلے سالوں میں. ملازم اس کے ذمہ دار، اور ابھی بھی خاموش رہیں گے تو پھر میری ذاتی رائے میں اگر ملازمین نہیں نکلتے تو تنخواہ تو زیرو کرنے کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے اور 10 جوتے ان ملازمین کو بھی اور عوام کو بھی لگائے جائیں جو اپنے حق کے لیے احتجاج تو نہیں کرتی مگر پیٹرول پمپوں کے اوپر لائن لگا کے آخری دن کہتی ہے کہ ہم نے چلو آخری دن سستا پیٹرول لے لیے. تیاری رکھیں، ہر صورت میں آپ نے 9 تاریخ کو یہاں پہ پہنچنا ہے، جائز آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پرامن طور پہ. اسی گورنمنٹ سے انشاءاللہ تعالی ہم ریلیف حاصل کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے لیے تمام